بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موٹو پلس کے ساتھیوں، یہ دین جو ہمیں بغیر کسی مشقت اور تکلیف کے ماں کی گود میں مل گیا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ اس دین کو زندہ رکھنے اور ہم تک پہنچانے میں میرے اور آپ کے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری تکالیف اٹھائی ہیں، بہت زخم کھائے ہیں، کبھی اپنوں سے اور کبھی غیروں کے ہاتھوں، لیکن اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ساتھیوں، اس چینل میں محبت فاتح عالم سیریز بنانے کا مقصد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کے لیے کی گئی محنت اور اٹھائی گئی تکالیف پر روشنی ڈالنا ہے، تاکہ ہماری نوجوان نسل کو پتہ لگے کہ یہ دین ہم تک کیسے پہنچا۔ اس کے ہر ایپیسوڈ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ریلیٹڈ کسی خاص واقعے کو کور کیا جاتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہر واقعے کو آخر تک سنا کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کیا کریں۔ ساتھیوں، نبوت کے 7ویں سال جب مکہ میں اسلام پھیلتا ہوا نظر آیا اور حضرت عمر فاروق اور حضرت حمزہ جیسے جلیل القدر صحابی اسلام کی صف میں شامل ہوئے تو کفار مکہ نے میرے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مل جل کر قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، نعوذ باللہ۔ سرداران قریش ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ تمہارے بھتیجے نے ہماری اولادوں اور ہماری عورتوں کو ہمارے خلاف کر دیا ہے، یہ ہمارے آباء و اجداد کے دین کو برا بھلا کہتا ہے، اس کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم اس کو قتل کر سکیں اور اس کے بدلے ہم دوہرا خون بہا دینے کو تیار ہیں۔ لیکن ابو طالب نے ان کا مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا۔ ابو طالب ان کے خطرناک عزائم سے واقف ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے اگلے ہی دن بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب سے بیت اللہ شریف میں جا کر عہد لیا کہ ہم اپنے خاندان کے فرد یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کی حفاظت کریں گے۔ اس پر دونوں خاندانوں کے افراد راضی ہو گئے، لیکن ابو لہب نے ان کی مخالفت کی اور قریش کا ساتھ دیا۔ اس کے بعد مشرکین مکہ دارالندوہ میں جمع ہوئے اور انہوں نے متفقہ طور پر ایک ظالمانہ دستور پاس کیا اور اس کو تاریخ میں پہلی دفعہ دستاویزی شکل دی۔ بغداد بن عامر بن ہاشم نے اس کو تحریر کیا۔ اس کے اہم نکات یہ ہیں: بنو ہاشم سے کوئی رشتہ داری نہیں کرے گا، بنو ہاشم سے کوئی لین دین نہیں کرے گا، بنو ہاشم پر کسی حوالے سے کوئی رحم نہیں کیا جائے گا، بنو ہاشم کی طرف سے صلح قبول نہیں کی جائے گی۔ ان نکات پر تمام سرداران مکہ سے عہد لیا گیا اور اس سوشل بائیکاٹ کو مزید مؤثر بنانے کے لیے اس کو بیت اللہ شریف میں لٹکایا گیا۔ اس سوشل بائیکاٹ کا ایک ہی مقصد تھا کہ ابو طالب کو مجبور کیا جائے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حوالے کر دیں۔ اس سوشل بائیکاٹ کی وجہ سے ابو طالب مجبور ہو کر اپنے خاندان کے افراد کو مکہ کے قریب ایک گھاٹی میں لے گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے ابو طالب کے خاندان میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم بھی شامل تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مشکل کی اس گھڑی میں اپنے شوہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک مثالی کردار نبھایا۔ آپ نے اپنی ساری مال و متاع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نچھاور کر دی۔ اس اذیت ناک لاک ڈاؤن کے دوران خاندان میں موجود غلہ بہت ہی جلد ختم ہو گیا اور نوبت فاقوں تک آ گئی۔ بچے بھوک کی وجہ سے روتے تھے تو ان کی آوازیں وادی کے باہر تک سنائی دیتی تھی۔ لوگ کھجور کے پتے، جڑیں اور چمڑا کھانے پر مجبور تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے افراد اور کچھ رحم دل قریشی چوری چھپے تھوڑا بہت راشن پہنچاتے تھے۔ بنو ہاشم کی مدد کو روکنے کے لیے اور لاک ڈاؤن کو مزید سخت بنانے کے لیے مشرکین مکہ نے گھاٹی کے اوپر پہرا بٹھا رکھا تھا، جو مدد کرنے والوں کو پکڑتے اور سزا دیتے۔ ابو لہب بنو ہاشم کو خریدنے سے روکنے کے لیے تاجروں سے مہنگے داموں سامان خریدتا اور بنو ہاشم کو خالی ہاتھ واپس لوٹنا پڑتا۔ اس تباہ کن بائیکاٹ میں بھی میرے آقا نے تبلیغ کا سلسلہ ختم نہیں فرمایا۔ جب حج کے دنوں میں اس لاک ڈاؤن میں نرمی ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھاٹی سے باہر تشریف لاتے اور پورے عرب سے آنے والے قبائل کو اسلام کی دعوت دیتے۔ اس اذیت ناک لاک ڈاؤن کا سلسلہ 3 سال تک جاری رہا۔ ادھر حشام بن عمرو کا اپنے قبیلے میں بہت احترام تھا اور وہ اس غیر منصفانہ سوشل بائیکاٹ کے سخت خلاف تھے۔ اس نے بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا اور جب کفار مکہ ابو جہل کی سربراہی میں اکٹھے ہوئے تو اس بائیکاٹ کو ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔
اسی اسنا میں حضرت ابو طالب بھی وہاں پہنچے اور انہوں نے کہا کہ میرے بھتیجے نے مجھے خبر دی ہے کہ بیت اللہ شریف میں لٹکائے ہوئے معاہدے کو دیمک چاٹ چکی ہے اور صرف اللہ کا نام ہی باقی رہ گیا ہے۔ لیکن ابو جہل یہ سب ماننے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اس پر ابو طالب نے کہا کہ اگر اس بات میں میرا بھتیجا جھوٹا نکلا تو میں اسے بخوشی آپ لوگوں کے حوالے کر دوں گا، لیکن اگر اس نے اللہ کی طرف سے سچی خبر دی تو آپ لوگوں کو ہمارا یہ سوشل بائیکاٹ ختم کرنا ہوگا۔ اس پر ابو جہل اور باقی سردار راضی ہو گئے۔ اب جب بیت اللہ شریف میں لٹکائے گئے معاہدوں کو دیکھا گیا تو واقعتاً اس کو دیمک چاٹ چکی تھی اور صرف اللہ کا نام ہی باقی رہ گیا تھا۔ اس طرح بالآخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 3 سالہ تکلیف دہ بائیکاٹ ختم ہوا اور انہیں دوبارہ پھر مکہ میں رہنے کی اجازت مل گئی۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔